7ویں صدی ہجری میں امت مسلمہ ایک نہایت پرآشوب اور ہولناک دور سے گزر رہی تھی۔ مسلمان عیش و عشرت، فسق و فجور اور اخلاقی پستیوں کے دلدل میں دھنس چکے تھے۔ کسی کی جان، مال اور عزت محفوظ نہ تھی۔ ہر طرف بے چارگی، بے یقینی، مایوسی اور خوف و ہراس کا عالم تھا۔ قتل و غارت گری عام تھی۔ باہمی جنگ و جدال اور تاتاری یلغار کے سبب اسلامی دنیا تباہی کے دہانے پر تھی۔ سمرقند و بخارا، بلخ و ہمدان اور نیشاپور اور بغداد جیسے عظیم اسلامی مراکز بھی ہلاکو خاں کی وحشی فوجوں کے ہاتھوں تباہ و برباد اور جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ ناظرین کرام، اس ہولناک تباہی و بربادی اور بے تابی کے دور میں اسلام کے علمی وقار کو اللہ تعالیٰ نے جن برگزیدہ مشاہیر کے ذریعے برقرار رکھا، ان میں سے ایک بڑا نام حضرت شیخ جلال الدین رومی المعروف مولانا روم کا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام محمد تھا۔ آپ 604 ہجری بمطابق 1207 کو بلخ، جو فارس کے نواح میں ہے، میں پیدا ہوئے۔ اس وجہ سے آپ کو بلخی بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ جدید ترین تحقیقات کے مطابق فرانکلین ڈین لوئس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگرچہ بلخ عارف رومی کے اسلاف کا موطن تھا اور مولانا اور بہاؤالدین یعنی مولانا کے والد خود کو بلخی کہا کرتے تھے، مگر 604 ہجری میں بہاؤالدین اپنے خاندان کے ساتھ وخش میں رہائش پذیر تھے۔ یہاں پر یہ قابل غور بات ہے کہ وخش اور بلخ کے درمیان 250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اسی روح سے وخش کے شہر کو مولانا کی جائے پیدائش قرار دینا چاہیے۔ وخش کا ذکر مثنوی میں بھی آیا ہے۔ آپ کے والد بہاؤالدین اپنے اسلاف کی طرح دینی عالم تھے۔ مروی ہے کہ خراسان کے دور دراز مقامات سے مشکل فتاوی جات آپ ہی کے پاس آتے تھے۔ حضرت بہاؤالدین ولد اسلامی احکام کا درس دیتے تھے۔ ان کے پوتے یعنی مولانا روم کے صاحبزادے سلطان ولد نے ولد نامہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مثل او کس نبود در فتویٰ، از فرشتہ در گذشتہ در تقویٰ۔ بہاؤالدین کے مریدوں اور شاگردوں میں برہان الدین محقق ترمذی کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، جنہیں بہاؤالدین نے مولانا کا اتالیق مقرر کیا تھا۔ جلال الدین نے اپنے والد بزرگوار کے انتقال کے بعد منازل سلوک ترمذی ہی کے زیر ہدایت طے کیں۔ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بہاؤالدین کو سلطان العلماء کا لقب عطا کیا ہے۔ افلاکی، سلطان ولد اور سپہ سالار نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت مولانا نے دوران طفولیت یعنی اپنے بچپن میں اپنے والد اور اپنے اتالیق یعنی استاد محقق ترمذی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس بات پر تمام محققین متفق ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ والد گرامی کی طرف سے سلسلہ نسب جواہر مدیہ میں کچھ یوں مذکور ہے: محمد بن محمد بہاؤالدین بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر الصدیق ابن ابی قحافہ الہاشمی رضی اللہ اجمعین، المعروف مولانا جلال الدین القونوی۔ معلوم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی نامی پشت ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام مومنہ خاتون تھا۔ والدہ کا سلسلہ نسب مشہور ولی اللہ حضرت ابراہیم بن ادہم سے جا ملتا ہے، جو پہلے بلخ کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کی۔
یعنی مولانا کے نانا سلطان ابراہیم ادھم کی اولاد میں سے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب و عرفیت کیا ہے؟ تو اس ضمن میں یہ مذکور ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا لقب جلال الدین اور عرفیت رومی، مولانائے روم اور کونوی ہے۔ بعض تذکرہ نویسوں نے انہیں خداوندگار کہا ہے اور بعض انہیں مولانا خداوندگار لکھتے ہیں، وہ مولانا کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کو علم و فضل کے ساتھ دنیاوی عزت و توقیر بھی حاصل ہے۔ آپ کے دادا حضرت حسین بلخی بہت بڑے صوفی صاحب کمال بزرگ اور خوارزم شاہ کے داماد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امرائے وقت بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ مولانا رومی کے والد سلطان العلماء حضرت بہاؤالدین اپنے خاندانی پس منظر سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا نسل بزرگ سے ہے، بادشاہ اصل ہے اور اس کی ولایت باصالت ہے۔ میری والدہ یعنی مولانا روم کی دادی خوارزم شاہ کی دختر یعنی بیٹی تھیں، اور میرے دادا احمد الخطیبی کی والدہ بھی بادشاہ بلخ کی بیٹی تھیں۔ اپنے خاندان کی عزت و وقار کے بارے میں مولانا روم کے والد شیخ بہاؤالدین مزید کہتے ہیں کہ ان کے عز و وقار کا اندازہ صرف اس ایک امر سے ہو سکتا ہے کہ دنیاوی حشمت و ثروت سے بے تعلق ہونے کے باوجود بلخ و خوارزم کے بادشاہوں نے اپنی شہزادیوں کا عقد اس خاندان سے کیا۔ معلوم ہوا کہ مولانا کا خاندان علم و فضل کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی عزت و عظمت کا گہوارہ تھا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خاندان کی بلخ سے ترک سکونت۔ مولانا روم کے والد نے جس وقت بلخ سے ترک سکونت کر کے بغداد کے لیے رخت سفر باندھا، اس وقت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 4 برس تھی۔ اس کے متعلق امام زرکلی رقم طراز ہیں کہ وَانْتَقَلَ مَعَ أَبِيهِ إِلَى بَغْدَادٍ فِي الرَّابِعَةِ مِنْ عُمْرِهِ، یعنی آپ نے اپنے والد کے ساتھ 4 سال کی عمر میں بغداد کی طرف ہجرت کی۔ آپ کے والد سلطان العلماء بہاؤالدین بلخ سے اس شان سے روانہ ہوئے کہ جس شہر کے قریب پہنچتے وہاں کے معززین شہر سے باہر آ کر آپ کا استقبال کرتے اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو شہر میں لاتے تھے۔ بغداد سے کونیا کی طرف مولانا کے سفر کا آغاز ہوا اور بہاؤالدین ولد اپنے خاندان اور مریدوں کے ساتھ بغداد کی طرف چل پڑے۔ مروی ہے کہ سفر کے دوران جب کاروان بہاؤالدین 610 ہجری میں نیشا پور پہنچا تب خواجہ فرید الدین عطار ان سے ملنے آئے۔ اس وقت مولانا کی عمر 6 برس تھی، لیکن سعادت کا ستارہ پیشانی سے چمکتا تھا۔ خواجہ صاحب نے شیخ بہاؤالدین سے کہا کہ اس جوہر قابل سے غافل نہ ہونا، اور اپنی مثنوی اسرار نامہ کا ایک نسخہ مولانا رومی کو عنایت کیا۔ نیشاپور سے یہ لوگ بغداد میں گئے، جہاں انہوں نے 608 ہجری میں چنگیز خان کے ہاتھوں بلخ کی تباہی کا حال سنا۔ اس کے بعد یہ لوگ مکہ، دمشق اور ملاتیہ میں پہنچے۔ آرمینیا ارزنجان میں 4 سال اور 7 برس لارند میں رہے۔ دمشق سے گزرتے ہوئے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس وقت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر لگ بھگ 11 برس کی تھی۔ شیخ اکبر نے آگے آ کے والد گرامی حضرت بہاؤالدین بلخی، پیچھے ان کا بیٹا محمد جلال الدین جو ابھی رومی نہیں ہوئے، جب ان کو چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ سمندر دریا کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی والد دریا ہے اور بیٹا بڑا ہو کر سمندر بننے والا ہے۔ یہ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئی تھی۔
شیخ بہاؤالدین کے مرید خاص سید برہان الدین محقق ترمذی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اتالیق مقرر ہوئے، اور جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو اس کے 1 سال بعد بھی محقق ترمذی کونیا پہنچے اور آپ کی تربیت کی۔ سید برہان الدین نے مولانا کو فکر و سلوک کی جانب متوجہ کیا۔ مولانا رومی کی سید برہان الدین سے 9 برس صحبت رہی۔ انہوں نے مولانا کو مزید تعلیم کے حصول کے لیے شام جانے کا مشورہ دیا۔ حسب الامر آپ نے تکمیل فن کے لیے شام کا سفر کیا۔ آپ حلب میں مدرسہ حلاویہ میں ٹھہرے اور اس مدرسہ کے کمال الدین ابن ادیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسب فیض کرتے رہے۔ آپ نے قیام حلب کے دوران دوسرے مدرسوں میں بھی علم کی تحصیل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ طریقت و سلوک کی تعلیم کے لیے حلب سے شام کے ایک قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ کثرت مدارس کی وجہ سے دمشق اس زمانے میں دنیا اسلام کا بڑا علمی مرکز ہوا کرتا تھا۔ مولانا نے وہاں پہنچ کر مدرسہ مقدسیہ میں قیام کیا۔ دمشق سے واپسی پر کیسریہ کا رخ کیا۔ آپ کے استاد برہان الدین اس شہر میں اس وقت رہائش پذیر تھے اور 638 ہجری میں انتقال کر گئے۔ مولانا رومی سید برہان الدین سے کسب فیض اور مختلف مدرسوں میں حصول علم کے نتیجے میں مرتبہ کمال کو پہنچے اور شیخ کا درجہ حاصل کر گئے۔ سید برہان الدین کے انتقال پر آپ نہایت درجہ پریشان و بے قرار رہنے لگے۔ حصول علم کے بعد آپ کونیا میں مستقل اقامت پذیر ہو گئے۔ تقریباً 640 میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی گوہر خاتون انتقال کر گئیں اور مولانا نے کرہ خاتون نامی ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بچوں سے نوازا۔ بیٹے کا نام مظفر الدین امیر عالم چلپی اور بیٹی کا نام ملکہ خاتون رکھا تھا۔ ان دنوں مولانا کے صاحبزادے جو پہلی بیوی سے تھے علاء الدین اور سلطان ولد حصول علم کے سلسلہ میں دمشق میں اقامت پذیر تھے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقہ کے پیروکار تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کونیا میں موجود تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہری اور علوم باطنی میں انتہائی کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اس لیے ہر وقت درس و تدریس، وعظ و تذکیر اور فتویٰ نویسی، دعوت و ارشاد، ریاضت و مجاہدات میں مصروف تھے۔ اس طرح آپ اپنا زیادہ تر وقت شغل تدریس میں صرف کیا کرتے تھے۔ ان دنوں آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک مکمل طور پر علماء ظاہر کے لباس میں رہے۔ فتویٰ نویسی زندگی بھر جاری رکھا۔ البتہ حضرت شمس تبریزی سے ملاقات کے بعد آپ پر تصوف کا رنگ زیادہ غالب رہا۔ آپ نے اپنی ظاہری وضع میں بہت تبدیلی کر لی، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت کی پابندی میں مطلقاً کوئی فرق نہ آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے جسے امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں بیان کیا ہے کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت ان میں باہم اصلاً کوئی تخالف نہیں، کیونکہ شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں، طریقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال ہیں، حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال ہیں، اور معرفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم بے مثال ہیں۔ معلوم ہوا کہ مولانا رومی نے باوجود وضع میں تبدیلی کے شریعت کی مخالفت کبھی بھی نہیں کی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے رمز آشنا تھے، اور ان چاروں میں باہم کوئی تخالف یعنی مخالفت نہیں ہے۔ حضرت شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت مولانا کی ملاقات۔ سوانح مولانا کے ماخذوں کے مطابق مولانا اور شمس کی ملاقات 642 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس ملاقات سے ان کی زندگی میں
وہ انقلاب رونما ہوا کہ جس کے نتیجے میں انہیں دنیائے تصوف میں منفرد حیثیت حاصل ہوئی اور سلسلہ جلالیہ مولویہ وجود میں آیا۔ سامعین اکرام، شمس کا پورا نام شمس الدین محمد بن علی بن ملک داد تھا۔ وہ شہر تبریز سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض منابع کے مطابق شمس کے لڑکپن کے زمانے میں تبریز میں 70 کے قریب اکابر اولیاء رہتے تھے۔ خود شمس نے تبریز کے صوفیاء اور علماء کے حوالے سے لکھا ہے: آن جا کسانی بوداند کے من کم ترین ایشانم کے بہر مرا برون انداختست، ہم چنا کے خاشاک از دریاب گوشہ سی افتند چنینم تا آن جا چون باشد۔ یعنی اس شہر میں ایسے اکابر رہتے تھے کہ ان کے مقابلہ میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح سمندر سے کوئی خس جدا ہوتی ہے، اس طرح میں بھی تبریز کے دریائے تصوف سے الگ ہوا ہوں۔ میرا یہ درجہ ہے اور وہاں کے اولیاء کا وہ مقام ہے۔ شمس اور مولانا کی ملاقات کے متعلق روایتوں میں نہایت درجہ کا اختلاف ہے۔ احمد افلاکی، فریدون سپہ سالار، سلطان ولد، مشہور سیاح ابن بطوطہ اور دولت شاہ سمرقندی نے اس ملاقات کی جزئیات کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، لیکن ان متواتر روایتوں سے نفس واقعہ مستند تسلیم کیا جاتا ہے۔ شمس مردان خدا کی تلاش میں 4 سو عالم میں پھرتے رہے۔ مولانا رومی اور شمس الدین کی ملاقات کب ہوئی تو اس حوالے سے 2 ملتی جلتی روایتیں سماعت فرمائیے۔ پہلی روایت یہ ہے: آپ کے درس و تدریس اور تصنیف چھوڑنے اور ترک دنیا کا سبب یہ ہے کہ ایک دن مولانا رومی اپنے مکان میں تشریف فرما تھے، ارد گرد کتابیں رکھی ہوئی تھیں، پاس طلباء بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں حضرت شمس الدین تبریزی تشریف لے آئے۔ پس آپ نے سلام کہا اور بیٹھتے ہی مولانا سے کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہے اور آپ کس حال میں ہیں؟ مولانا نے جواب دیا: آپ ان باتوں کو کیا جانیں، آپ کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ مکان اور کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے شمس الدین تبریزی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: اسے آپ کیا جانیں؟ یہ فرما کر شمس الدین اٹھے اور باہر چلے گئے۔ پھر مولانا ان کے پیچھے چلے گئے۔ اپنی اولاد، جاہ و حشمت اور مدرسہ کو چھوڑ دیا اور شہروں میں شمس تبریزی سے ملنے کے لیے گھومنے لگے اور کثرت سے اشعار کہنے لگے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب شمس تبریزی کونیا پہنچے اور مولانا کی مجلس میں آئے تو وہ اس وقت ایک حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور چند کتابیں سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ شمس نے پوچھا: کیا یہ کتابیں ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ یہ کیلو کال علمی باتیں ہیں، آپ کو اس سے کیا کام؟ حضرت شمس نے تمام کتب اٹھا کر پانی میں ڈال دیں۔ مولانا یہ دیکھ کر رنجیدہ ہو گئے اور فرمایا: آپ نے یہ کیا کیا؟ ان کتب میں میرے والد کے تحریر کیے ہوئے بعض فوائد بھی تھے جو اب نہیں مل سکتے۔ شاہ شمس الدین نے ہاتھ بڑھا کر ایک ایک کتاب پانی سے باہر نکال کر رکھی۔ کتابوں پر پانی کا اثر تک نہ تھا۔ مولانا نے کہا: یہ کیا راز ہے؟ شمس الدین نے فرمایا: یہ ذوق و حال ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ یہ فرما کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس واقعے کا مولانا روم پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے معرفت کی حقیقت کی پیچیدگیاں سلجھانے میں لگ گئے۔ امام زرکلی رقم طراز ہیں۔ پھر آپ نے درس و تصنیف کو چھوڑ دیا اور تصوف کو بیان کیا۔ یہ 642 ہجری یا اس کے آس پاس شمس سے ملاقات کا سال تھا۔ پس آپ ریاستوں میں مصروف ہو گئے، موسیقی سننے اور اشعار لکھنے پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ پس آپ نے اپنی کتاب مثنوی فارسی میں لکھی۔ مولانا اور شمس کی ملاقات کے بعد مولانا رومی سلطان العارفین بن گئے۔
اور آپ شمس کی خدمت سے جدائی کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ انہیں مرشد کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ شمس کی صحبت سے مولانا کو جو کیفیت حاصل ہوئی اسے سلطان ولد نے یوں بیان کیا ہے کہ شد براؤ عاشقو برفت از دست گشت پیشش یکے بلندی و پست۔ حضرت شمس الدین تبریزی کی زمانہ ابتدا سے لے کر آج تک علمی اور روحانی حیثیت پر اثر اور مسلمہ چلی آتی ہے۔ آپ کی روحانی عظمت و جلال سے کون انکار کرنے کی مجال کر سکتا ہے؟ مگر باعث افسوس امر یہ ہے کہ آپ کے حالات نہایت کم دستیاب ہوتے ہیں۔ جہاں بھی آپ کے حالات کا تذکرہ آیا ہے اسے مولانا کے حالات میں ضمنی طور پر بیان کیا گیا ہے، لیکن مولانا کے پیر و مرشد ہونے کے سبب سے آپ کی جلالت علمی اور روحانی و باطنی قدر و منزلت کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی 2 مرتبہ غائب ہونے کی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اسی دوران آپ کی شہادت کے متعلق بھی روایات مشہور ہوتی ہیں۔ جب شمس کا کہیں پتہ نہ چلا تو مولانا روم نے روحانی تسلی پائی اور آپ کی بے تابی ختم ہو گئی۔ صلاح الدین زرین کوب کی صحبت۔ شمس کے غائب ہونے کے بعد مولانا کو صلاح الدین زرین کوب کی صحبت سے بہت تسلی ہوئی۔ ان کا نام صلاح الدین فریدون تھا۔ یہ سید برہان الدین محقق ترمذی کے مریدوں میں سے تھے۔ مولانا اس سے واقف تھے کہ سید برہان الدین کے نزدیک صلاح الدین کا کیا رتبہ تھا۔ اس طرح آپ نے شمس الدین کی بجائے صلاح الدین کو اپنا معین و دمساز قرار دیا۔ 10 برس تک مولانا اور شیخ کی صحبت رہی۔ بالآخر 657 ہجری میں بیماری کے اثر میں شیخ کا انتقال ہو گیا۔ مولانا نے 70 کے قریب غزلیں شیخ کے لیے کہیں، جس سے آپ کی عقیدت مندی کا پتہ چلتا ہے۔ حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق۔ صلاح الدین کے انتقال کے بعد مولانا نے حسام الدین کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ حسام الدین مولانا کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ آپ مولانا کے انتقال کے بعد مولانا کے جانشین ہو گئے۔ مولانا نے حسام الدین کی استدعا پر ہی مثنوی لکھنی شروع کی تھی۔ انتقال اور جانشینی۔ سلطان ولد کے مطابق حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 672 ہجری بمطابق 1273 عیسوی میں واقع ہوا۔ یہی قول قاسم بن قتلوبیغہ کا بھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ان کا انتقال 5 جمادی الاخری 672 ہجری میں ہوا۔ سامعین کرام، رات کو تجہیز و تکفین کا سامان مہیا کیا گیا۔ صبح کو جنازہ باہر لایا گیا۔ ہر فرقے کے آدمی جنازے کے ساتھ تھے اور روتے جاتے تھے، حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی بھی ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ آخر بوقت شام یہ آفتاب فقر و سلوک دل خاک میں پنہاں ہو گئے۔ 40 دن تک زیارت کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے مقبرے یعنی کونیا میں ہی مدفون ہوئے۔ آپ کا مزار آج بھی کونیا میں مرجع خلائق ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حسام الدین چلپی آپ کے اولین جانشین ہوئے۔ ان کے بعد مولانا کے صاحبزادہ حضرت سلطان ولد کو یہ مقام مل گیا۔ پھر اس کے بعد سے اس وقت تک اسی خاندان کے افراد فرقہ مولویہ کے شیوخ رہتے رہے۔ ظاہری اور باطنی کمالات و علوم کے پاسبان مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فارسی علم و ادب کی ایک با کمال شخصیت ہیں۔ ان کی شاعری تقریباً 750 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی صوفی ازم کا ایک بہترین نمونہ ہے۔
آپ کی علمی اور فکری خدمات کا تذکرہ کیا جائے تو مولانا رومی کی تعلیمات و افکار جو کتابی شکل میں موجود ہیں ان میں سے بعض کو مولانا نے خود قلم بند کیا ہے اور بعض کو ان کے مریدوں اور شاگردوں نے قلم بند کیا ہے۔ آپ کی شعری تصانیف دو حصوں میں منقسم ہوتی ہیں، ایک نثر میں اور دوسری نظم میں۔ آپ کی شعری تصانیف مثنوی اور دیوان شمس ہیں، جبکہ آپ کی نثری تصانیف میں فیہ ما فیہ، مجالس سبع اور مکتوبات مولانا جلال الدین رومی شامل ہیں۔ ان تصانیف کا سامعین کرام مختصر سا تعارف۔ پہلی کتاب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات۔ یہ مولانا رومی کے خطوط کا مجموعہ رومی شناسی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ان خطوط کے مخاطبین میں مولانا کے دوست، احباب، شاگرد، اعزاء و اقرباء، امراء اور وزراء شامل ہیں۔ ان خطوط کا موضوع امور عامہ کی اصلاح اور بنی نوع انسان کی بہبود، خوشحال معاشرے کا قیام اور حاجت مندوں کی برآری کے لیے سفارش نامے اور تصوف و عرفان ہے۔ اگرچہ مولانا روم نے زیادہ شہرت اپنی شاعری میں پائی، آپ کی مثنوی مانوی اور دیوان شمس عوام و خواص میں بہت مشہور ہوئے۔ تاہم ان کی نثر شناسی کے حوالے سے یہ مکتوبات ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان مکتوبات کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ دوسری تصنیف ہے فیہ ما فیہ۔ یہ کتاب مولانا رومی کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ اس میں 71 فصلیں ہیں۔ مولانا کی مجالس میں مریدین اور متعلقین حاضر ہوتے، علم و حکمت سیکھنے کی غرض سے مولانا سے سوالات پوچھتے اور وہ جوابات مرحمت فرماتے تھے۔ بعد میں ان مجالس کی رویدادیں تدوین ہو کر کتابی شکل میں سامنے آئی۔ چونکہ یہ رویدادیں مولانا کے شاگردوں کے ہاتھوں درج ہوتی تو قرینِ قیاس یہ ہے کہ فیہ ما فیہ کے مصنف مولانا نہیں ہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کتاب خود مولانا کی نظر سے گزری ہے یا نہیں۔ کتاب چونکہ مولانا کی تقاریر کا مجموعہ ہے، لہٰذا اس پر خطیبانہ انداز غالب ہے۔ اس کتاب میں ادبی متون کی لفاظی کا سراغ نہیں ملتا۔ قدیم مخطوطوں میں یہ کتاب الاسرار الجلالیہ کے نام سے بھی موسوم کی گئی ہے۔ اس کا موضوع قرآن و حدیث کی تفسیر و تشریح ہے اور اس میں تصوف و عرفان کے اسرار و نکات کی شرح مولانا کی زبانی قلم بند ہوئی ہے۔ پاکستان میں ملفوظات رومی کے نام سے اس کتاب کا ترجمہ دستیاب ہے۔ تیسری آپ کی کتاب مجالس سبع، اس کو عموماً ہفت خطابہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی 7 خطبات۔ مولانا نے مسجد یا خانقاہ میں مختلف موضوعات پر تقریریں کیں اور وعظ کیے، جس میں مولانا نے ان تقاریر میں قرآنی آیات، سنت رسول، تقوی، برکات بسم اللہ، علم و تزکیہ نفس اور بے شمار علمی و ادبی نکات بیان فرمائے۔ نیز آپ نے سنائی اور اطار کے اشعار، حکایات اور تماثیل کے ذریعے ان موضوعات کی توضیح کی ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ مثنوی مانوی کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے میں مددگار ہے۔ چوتھی کتاب ہے دیوان شمس۔ دیوان شمس کو دیوان کبیر، دیوان شمس تبریزی، کلیات شمس تبریزی اور غزلیات شمس بھی کہا جاتا ہے۔ عوام اس دیوان کو شمس تبریزی کا دیوان سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ٹائٹل پر دیوان شمس تبریزی لکھ دیا جاتا ہے۔ مغالطہ کی بنیاد یہ ہے کہ مولانا رومی اکثر غزلوں کے مقطع میں یعنی آخری شعر میں شمس تبریزی کا نام لکھا کرتے تھے، مگر دراصل یہ خود مولانا رومی ہی کا دیوان ہے۔ اس میں 50,000 اشعار ہیں، جن میں غزلیات، ترجیعات اور رباعیات شامل ہیں۔ مولانا رومی کی غزلوں کی طرح رباعیوں میں بھی معارف کا خزانہ ہے۔ شمس چونکہ مولانا کے پیر و مرشد تھے، اس لیے ان کے دل میں اپنے محبوب اور ساقی کے لیے
شدید جذبہ تھا، اس لیے اس دیوان کی اکثر غزلوں کا موضوع شمس ہے۔ اس دیوان کی غزلوں میں کبھی تو شمس شاعر کے پاس موجود نظر آتے ہیں اور کبھی مولانا شمس کے فراق میں تڑپتے نظر آتے ہیں۔ اس دیوان کی 70 غزلیں جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے صلاح الدین زرین کوب سے متعلق بھی ہیں، اور بعض غزلوں کا موضوع حسام الدین چلپی بھی ہیں۔ آپ کی شہرۂ آفاق تصنیف لطیف مثنوی، یہ 5ویں تصنیف۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس الدین تبریزی سے ملاقات کے بعد شاعری کے میدان میں قدم رکھا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سے اوپر تھی۔ مثنوی کی تالیف کا دور 1261 تقریباً یہاں سے شروع ہوا اور آپ کی وفات پر ختم ہوا۔ آپ کی اس کتاب نے آپ کو حیات جاویداں عطا کی ہے۔ اس کتاب کی شہرت، مقبولیت اور ہر دل عزیزی اس قدر بڑی کہ تمام فارسی تصانیف اس کے مقابلہ میں ہیچ ہو کر رہ گئیں۔ آپ کی مثنوی آج بھی صدہا دلوں کو روشن کرتی ہے۔ یہ کتاب آپ نے اپنے مرید حسام الدین چلپی کے کہنے پر تصنیف فرمائی۔ مولانا بولتے جاتے، حسام الدین لکھتے جاتے، پھر حسام الدین مولانا کی تصدیق و تائید کے لیے لکھے گئے اشعار بآواز بلند سناتے تھے۔ کبھی کبھی یہ کام شام سے لے کر صبح تک جاری رہتا تھا۔ خود مثنوی میں ہی یہ شعر موجود ہے: صبح شد اے صبح را پشتو پنا، عذر مخدومی حسام الدین بخا۔ سامعین اکرام، مثنوی کل 6 دفاتر میں موجود ہے۔ تمام دفتروں کا آغاز ایک منصور تمہید سے کیا گیا ہے۔ دفتر اول سوم اور چہارم کا مقدمہ عربی زبان میں اور دفتر دوم، پنجم اور ششم کی تمہید فارسی زبان میں قلم بند ہوئی ہے۔ مولانا نے اس خزینہ حکمت کے لیے مثنوی کا نام منتخب کیا۔ بعد ازاں اس کی ہما گیر شہرت کے پیش نظر یہ لفظ اس کتاب کے لیے مخصوص ہو گیا جو اب تک جاری ہے۔ مانوی کی صفت یعنی مثنوی مانوی کی صفت جو مثنوی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، یہ دراصل لفظ معنی سے ماخوذ ہے اور روحانی و باطنی کا مفہوم دیتی ہے۔ مثنوی کے ابتدائی 18 اشعار کو باقی مثنوی سے کچھ ویسا ہی تعلق ہے جیسا کہ سورہ فاتحہ کو قرآن حکیم سے ہے۔ مثنوی کا بنیادی موضوع عشق الہی ہے، نیز یہ عرفان، حکمت اور اسلامی تصوف کی بحر ذخار ہے۔ سامعین اکرام، انشاءاللہ اسی چینل پر انشاءاللہ درس مثنوی کا آغاز کیا جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس کو لازمی سماعت کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صوفیہ اکرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔